معاویہ رضی اللہ عنہ پر عائشہ رضی اللہ عنہا کو قتل کرنے کا رافضی الزام اور اس کی حقیقت۔ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر روافض نے جو جھوٹے الزامات لگائے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو قتل کروایا تھا معاذ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عربی آپ کے سامنے لکھی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے، روافض اس امت کے تمام طوائف میں سے علی الاطلاق جھوٹے ترین انسان ہیں، اور ان تمام طوائف میں سے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ غلو اور شرک کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ مجموع الفتاویٰ 27/175۔ ان رافضی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو قتل کروایا تھا، اس طرح کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے گڑھا کھدوایا تھا اور وہ ان میں گر کر وفات پا گئی تھیں، حالانکہ کتب اہل سنت کے اندر اس طرح کی صحیح سند کے ساتھ مروی ایک روایت بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی فطری موت ہوئی تھی، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزا کی حالت میں تھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں۔ کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خود بھی عزت دار ہیں، اس لیے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلا لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں؟ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور آپ کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں فرمایا، اور آپ کی برات قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے۔ محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہما آئے تھے اور میری تعریف کی، میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بصری گمنام ہوتی۔ بخاری 4753۔ بخاری کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فطری وفات ہوئی تھی، کیونکہ اگر گڑھے میں گر کر اچانک وفات ہو گئی ہوتی تو پھر وفات سے قبل لوگ اس طرح عیادت کے لیے کیسے آئے؟ اس طرح بخاری کے اندر ہے۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما عیادت کے لیے آئے اور عرض کیا، ام المؤمنین آپ تو سچے جانے والے کے پاس جا رہی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کے پاس۔ بخاری 3771۔ اس روایت میں بھی وضاحت ہے کہ آپ بیمار ہو گئی تھیں جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی، لہٰذا یہ جھوٹا الزام تھا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کروایا۔ نوٹ: کچھ خائن لوگ اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے البدایہ والنہایہ وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ البدایہ والنہایہ میں اس طرح کی کوئی عبارت نہیں ہے، البتہ بعض روافض نے اس کو ذکر کیا ہے جو صریح جھوٹ ہے۔ یاد رکھیں، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے بہت زیادہ مطمئن تھیں، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے۔ حدیث کی عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ملاحظہ فرما لیجئے۔ صفحہ نمبر 41۔ کتاب الطبقات، لابی عروبۃ الحرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ شیخ امن پوری حفظہ اللہ نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ ماہنامہ السنہ ستمبر 2017۔ مومنوں کی والدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ہمیشہ یہ خواہش اور تمنا رہی، جب لوگوں کو میں نے فتنوں میں دیکھا، کہ اللہ تعالیٰ میری عمر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو عطا کرے۔ نوٹ: عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ خواہش بتاتی ہے کہ فتنوں کی سرکوبی کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کردار مثالی اور عظیم تھا، اور آپ فتنوں کے خلاف بڑے ہی ثابت قدم رہے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے مطمئن تھیں۔ واللہ اعلم۔